السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ ہفتے کو اسرائیل پر حماس کے غیر معمولی حملے کے بعد پوری دنیا حیران اور پریشان ہے اور مستقبل کے حوالے سے خدشات کا اظہار کر رہی ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں سعودی عرب سمیت مشرق وسطیٰ کے مسلمان ممالک اور اسرائیل میں قربت بڑھ رہی تھی اور دہائیوں کی کشیدگی ختم ہو رہی تھی اور توقع کی جا رہی تھی کہ یہ فاصلے مزید کم ہوں گے، سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ مگر ہفتے کو حماس کے اسرائیل پر حملے اور اس کے بعد جنگ کی صورتحال نے سارے معاملے کو الجھا دیا ہے۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ خود اسرائیل سمیت پوری دنیا کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ دنیا کے طاقتور ترین اور جدید ترین ہتھیاروں سے لیس فوج اور انٹیلیجنس نیٹ ورک کو حماس نے کیسے ناکام کر دیا اور اتنی بڑی اور منظم کارروائی کرنے میں کیسے کامیاب ہو گیا، جسے خود اسرائیل اپنا 9/11 قرار دے رہا ہے۔ حماس کی اس کارروائی کے نتیجے میں ابتدا میں اسرائیل کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملا اور اس کا انٹیلیجنس اور ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر ناکام نظر آیا۔ دنیا کا ایک طاقتور ترین اور بہترین میزائل شکن سسٹم آئرن ڈوم بھی اسرائیل کو حماس کے راکٹ حملوں سے نہ بچا سکا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حماس کے جنگجوؤں نے ہفتے کی صبح ایک ساتھ زمینی، فضائی اور سمندری تینوں راستوں سے اسرائیل پر حملے کیے۔ صرف چند منٹوں میں ہزاروں راکٹس اسرائیل کی سرزمین پر فائر کیے گئے۔ صرف یہی نہیں، فضائی حملوں کے دوران ہی حماس کے درجنوں جنگجو غزہ کی پٹی میں اسرائیلی باڑ کو توڑتے ہوئے اسرائیل کے اندر داخل ہو گئے۔ وہاں پر فوجی تنصیبات اور سویلینز مقامات کو نشانہ بنایا اور ساتھ ہی فوجیوں سمیت درجنوں اسرائیلی شہریوں کو یرغمال بنا کر اپنے ساتھ لے گئے، جن میں اسرائیلی فوج کا ایک اعلیٰ عہدیدار بھی شامل ہے۔ حماس نے فی الحال یرغمالیوں کی لسٹ جاری نہیں کی ہے، لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یرغمالیوں کی تعداد 130 سے زائد ہو سکتی ہے۔ حماس نے اپنے اس آپریشن کو طوفان الاقصیٰ کا نام دیا ہے۔ اس غیر متوقع آپریشن کے بعد ہفتے کو ہی اسرائیل نے اعلان جنگ کر دیا اور غزہ کی پٹی پر فضائی حملے شروع کر دیے، جو اب تک جاری ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے مسلسل بمباری کی جا رہی ہے۔ غزہ میں رہائشی علاقوں اور بلڈنگز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز الجزیرہ اور BBC کی براہ راست کوریج کے دوران اسرائیلی فورسز نے عمارتوں کو نشانہ بنایا، جسے ٹی وی پر دنیا نے دیکھا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں اسرائیل کے حملوں سے مارے جانے والے فلسطینیوں کی تعداد 560 ہو گئی ہے، جبکہ 2900 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں اسرائیلی حملوں کے بعد 1,23,000 سے زائد فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں اور اکثر لوگ اسکول کی عمارتوں میں پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اسکولز کی عمارتوں میں گنجائش ختم ہو گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حماس کے حملوں میں 73 اسرائیلی فوجیوں سمیت 1000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 2000 سے زائد زخمی بھی ہیں۔ حماس کے اسرائیل پر حملوں میں زخمی ہونے والوں اور مرنے والوں میں غیر ملکی شہری بھی شامل ہیں، جبکہ حملے کے 2 دن کے بعد اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے کہ غزہ سے ملحقہ بعض علاقوں کا کنٹرول حاصل نہیں کیا جا سکا ہے اور اب بھی حماس کے کچھ جنگجو اسرائیل میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے غزہ پٹی کے شمالی علاقوں پر مسلسل بمباری کی ہے، جس کی وجہ سے متعدد عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں اور ان عمارتوں کے ملبے تلے درجنوں افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان میں اسرائیلی یرغمالی بھی ہو سکتے ہیں۔ حماس نے 4 اسرائیلی شہریوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ صرف یہی نہیں، اسرائیل نے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کر دی ہے، ضروریات زندگی کی ترسیل روک دی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے مطابق غزہ کے لیے بجلی، خوراک اور ایندھن بند کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر توانائی کے مطابق غزہ کا پانی فوری طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ 2005 میں غزہ کی پٹی سے اسرائیل کے انخلا کے بعد وہاں زمینی حد تک حماس کا اثر و رسوخ ہے، لیکن فضائی حدود، سرحدوں اور ساحلوں پر اسرائیل کا اثر و رسوخ ہے اور اس وجہ سے اسرائیل اور حماس کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ غزہ کی پٹی دنیا کی گنجان ترین آبادیوں میں سے ایک ہے اور وہاں عوام بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہیں اور سالوں سے اسرائیلی فوج کے محاصرے اور خوف کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ معروف بین الاقوامی صحافی مہدی حسن کے مطابق غزہ میں 22 لاکھ افراد بستے ہیں، جن میں سے آدھے یعنی 11 لاکھ بچے ہیں۔ غزہ دنیا کے گنجان ترین علاقوں میں سے ایک ہے، جہاں 141 اسکوائر میل کے علاقے میں 22 لاکھ افراد رہتے ہیں، جن میں سے 59% غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ 63% آبادی کو کھانے پینے کی اشیاء تک رسائی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ 70% نوجوان بے روزگار ہیں اور غزہ کے 90% رہائشیوں کو پینے کا صاف پانی بھی دستیاب نہیں ہے اور انہی حالات کی وجہ سے خود ایک اسرائیلی انٹیلیجنس افسر نے غزہ کی پٹی کو اوپن ایئر پریزن یعنی کھلی جیل قرار دیا تھا، جبکہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری اسے دنیا میں جہنم کا نام دے چکے ہیں۔ اس وقت بھی غزہ بنیادی حقوق کی اس بدترین صورتحال کے ساتھ ساتھ مسلسل تیسرے دن اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنا ہوا ہے، جبکہ اطلاعات کے مطابق حماس کے کئی جنگجو اب بھی اسرائیل کے اندر موجود ہیں اور لڑائی جاری ہے۔ لیکن ہفتے کی صبح یہ سب شروع کیسے ہوا اور حماس کا یہ آپریشن کیسے ممکن ہوا، اس بارے میں BBC اردو نے ایک تحقیقی رپورٹ شائع کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ جب یہ حملہ شروع ہوا
तो बहुत سے اسرائیلی شاید سو رہے ہوں گے۔ ہفتے کو یہودیوں کا مذہبی دن ہوتا ہے جس میں بہت سے خاندان گھروں میں یا دوستوں سے ملاقاتوں یا پھر عبادت گاہوں میں وقت گزارنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، لیکن اچانک صبح سویرے راکٹوں کی برسات نے ایک ایسے حملے کے آغاز کا اشارہ دیا جو وسعت اور منصوبہ بندی کے حساب سے غیر معمولی تھا۔ برسوں سے اسرائیل نے غزہ کی پٹی کو رکاوٹوں اور پابندیوں کے ذریعے الگ تھلگ کر رکھا ہے، تاہم ہفتے کو حماس کی جانب سے چند ہی گھنٹوں میں یہ رکاوٹیں عبور کر لی گئیں۔ بی بی سی کے مطابق صبح تقریباً 6:30 بجے کا وقت تھا کہ جب اسرائیل پر راکٹوں کی برسات شروع ہوئی۔ حماس کے ان راکٹوں کے خلاف اسرائیل کا جدید آئرن ڈوم نامی دفاعی میزائل نظام عموماً مؤثر ثابت ہوتا ہے، لیکن انتہائی مختصر وقت میں داغے گئے ہزاروں راکٹوں نے اس نظام کو غیر مؤثر کر دیا تھا۔ راکٹوں کی اتنی بڑی تعداد ثابت کرتی ہے کہ اس حملے کی منصوبہ بندی مہینوں سے جاری تھی۔ حماس کا دعویٰ ہے کہ پہلے مرحلے میں 5000 راکٹس داغے گئے، جبکہ اسرائیل کے مطابق داغے گئے راکٹوں کی تعداد حماس کی جانب سے بتائی گئی تعداد سے آدھی تھی۔ اس کے بعد غزہ کی پٹی سے 60 کلومیٹر دور اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب تک میں الارم بجنا شروع ہو گئے، اور جلد ہی مغربی بیت المقدس اور دیگر شہروں میں جہاں جہاں میزائل گرے تھے وہاں دھواں اٹھنا شروع ہو گیا۔ راکٹوں کی اس برسات کے دوران حماس کے مسلح جنگجو ان مقامات پر اکٹھے ہوئے جہاں سے انہوں نے غزہ کو الگ کرنے والی رکاوٹیں عبور کرنا تھیں۔ غزہ کی پٹی کے گرد کہیں کنکریٹ سے بنی دیوار ہے تو کہیں کانٹے دار باڑ لگی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فوجی چوکیاں موجود ہیں، جبکہ ایسے ہی حملوں کی روک تھام کے لیے کیمرہ نیٹ ورک اور سینسر بھی نصب کیے گئے ہیں، لیکن حماس کے جنگجوؤں نے چند ہی گھنٹوں میں اس رکاوٹ کو مختلف مقامات پر پار کر لیا۔ حماس کے چند جنگجوؤں نے تو اس رکاوٹ کو مکمل طور پر بائی پاس کیا، جس میں فضائی گلائیڈرز بھی شامل تھے، جبکہ کچھ جنگجو کشتیوں کے ذریعے اسرائیل میں داخل ہوئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حماس کی 2 کشتیوں کو اسرائیل میں داخل ہونے سے روکا گیا، لیکن اس حملے کی خصوصیت کراسنگ پوائنٹس پر متعدد اور منظم حملے تھے۔ 5:50 پر حماس کے مسلح ونگ کے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر اسرائیل میں گھسنے کی ابتدائی تصاویر شائع کی گئیں۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی پٹی پر 7 سرکاری کراسنگ پوائنٹس موجود ہیں، جن میں سے 6 پر اسرائیل اور 1 پر مصر کا کنٹرول ہے۔ تاہم چند گھنٹوں کے اندر ہی حماس نے پوری سرحد سے اسرائیلی علاقے میں گھسنے کا راستہ ڈھونڈ لیا۔ حماس کے جنگجو غزہ سے نکل کر ہر سمت میں پھیل گئے۔ حماس کے جنگجو سب سے دور جس مقام تک پہنچے وہ غزہ کے مشرق میں 22 کلومیٹر دور ایک قصبہ تھا۔ اس دوران اسرائیلی حکام عام شہریوں کو گھروں میں چھپ جانے کی تاکید کرتے رہے۔ ایک صحرا میں میوزیکل فیسٹیول ہو رہا تھا جس میں بڑی تعداد میں نوجوان شرکت کر رہے تھے۔ ایک عینی شاہد نے بی بی سی کو بتایا کہ مسلح جنگجو ہتھیاروں سے بھری ایک وین میں گھوم رہے تھے اور ابتدائی فائرنگ کے بعد 3 گھنٹے تک مزید اسرائیلیوں کو نشانہ بنانے کے لیے تلاش کرتے رہے۔ میوزیکل فیسٹیول اور دیگر مقامات سے لوگوں کو یرغمال بنایا گیا، مارا گیا اور انہیں غزہ لے جایا گیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ تقریباً 100 کے قریب فوجی اہلکار اور عام شہری اغوا کر لیے گئے ہیں۔ بی بی سی کے مطابق اسرائیلی آبادیوں کے ساتھ ساتھ حماس نے 2 فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا جو فوجی اڈے تھے۔ حماس کے راکٹ حملوں کی ابتدا کے چند گھنٹوں میں ہی سینکڑوں اسرائیلی مارے جا چکے تھے، اور یہ سب ایک ایسے انداز میں ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ چند گھنٹوں میں اسرائیل کے جنوبی علاقوں میں فوجی مدد پہنچنا شروع ہو گئی، لیکن ایک وقت تک حماس غزہ سے باہر کافی علاقے پر کنٹرول کر رہا تھا۔ اس حیران کن حملے کی برق رفتاری اور اس سے ہونے والے نقصان نے اسرائیل کو دنگ کر دیا ہے۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کئی برسوں تک پوچھا جاتا رہے گا۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب خود اسرائیلی میڈیا اسرائیلی حکام سے پوچھ رہا ہے، کیونکہ حماس کا یہ آپریشن مہینوں کی منظم منصوبہ بندی کا نتیجہ لگتا ہے، جس کے بارے میں اسرائیل کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوئی، اور اتنے بڑے پیمانے پر سیکیورٹی فیلئر اور انٹیلیجنس ناکامی کا جواب دینے سے اسرائیلی حکام مکمل طور پر قاصر ہیں۔ اور مزید حیرت انگیز صورتحال یہ ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس ادارے کو حماس کی طرف سے ایسے کسی بھی حملے کا شبہ تک نہیں تھا، اور وہ بظاہر حماس کی چال کا شکار ہو گئے۔ اس حوالے سے رائٹرز نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ ہفتے کو حماس کا اسرائیل پر حملہ 1973 کے بعد اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کی سب سے بڑی ناکامی ہے، جس میں 2 سال تک حماس نے یہ چال چلی کہ اس نے اپنے فوجی عزائم کو خفیہ رکھا۔ حماس کے ایک قریبی ذرائع کے مطابق اسرائیل کو اس بات پر قائل کیا گیا کہ حماس اب جنگ نہیں چاہتی۔ غزہ کے ورکرز کو معاشی سہولیات فراہم کر کے اسرائیل کو یقین دلایا گیا کہ حماس اب جنگ سے تنگ آ چکی ہے، لیکن دوسری طرف حماس اپنے جنگجوؤں کو ٹریننگ دیتی رہی۔ حماس سے قریب ایک ذرائع نے بتایا کہ گزشتہ مہینوں میں ایک غیر معمولی انٹیلیجنس حکمت عملی کے ذریعے حماس نے اسرائیل کو گمراہ کیا، جس کے تحت اس نے یہ تاثر دیا کہ وہ جنگ اور لڑائی کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اسی دوران وہ اس بڑے آپریشن کی تیاری کرتی رہی۔ اسرائیلی دفاعی افواج کے ترجمان کے مطابق یہ ہمارے لیے 9/11 تھا۔
انہوں نے ہمیں قابو کر لیا اور سمندر، فضا اور زمینی راستوں سے اندر گھس کر ہمیں سرپرائز کر دیا۔ حماس سے قریب ایک ذرائع نے مزید بتایا کہ حماس کی تیاریوں میں سب سے اہم عنصر یہ تھا کہ اس نے اپنی تیاری کے دوران غزہ میں ایک فرضی اسرائیلی بستی قائم کی تھی جہاں وہ حملے کی مشق کرتے تھے اور اس کی ویڈیوز تک بناتے تھے۔ اسرائیل نے یقیناً یہ سب دیکھا تھا، لیکن انہیں یقین تھا کہ حماس تصادم کی خواہش نہیں رکھتا۔ اس دوران حماس نے اسرائیل کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ اسے اس بات کی زیادہ پرواہ ہے کہ غزہ کے عوام کو بارڈر کے پار روزگار تک رسائی ملے۔ حماس کو ایک نئی جنگ شروع کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج کے ایک اور ترجمان کے مطابق ہم نے یقین کر لیا تھا کہ غزہ کے عوام کے اسرائیل میں کام کرنے اور غزہ میں پیسے لانے سے حالات ایک خاص حد تک پرسکون ہوں گے، لیکن ہم غلط تھے۔ اسرائیل کے ایک اور سیکیورٹی ذرائع نے تسلیم کیا کہ حماس نے اسرائیل کی سیکیورٹی سروسز کو دھوکہ دیا۔ انہوں نے ہمیں سوچنے پر مجبور کیا کہ انہیں پیسہ چاہیے، مگر وہ اس پورے دورانیے میں مشقیں کرتے رہے، ڈرلز کرتے رہے، جب تک کہ انہوں نے فساد شروع نہیں کیا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی اداروں کی یہ بہت بڑی ناکامی ہے، کیونکہ وہ 2 سال تک حماس کے منصوبے کو پہچان ہی نہیں پائے اور مکمل طور پر ناکام ہو گئے، جس پر اسرائیل سمیت پوری دنیا سے ان پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے BBC کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ اسرائیلی حکام سے جب یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ بہترین وسائل کی موجودگی کے باوجود یہ کیسے ممکن ہوا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کو اس حملے کی خبر تک نہ ہو سکی، تو ان کا جواب ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ BBC کے مطابق اسرائیل کی داخلی انٹیلیجنس شاباک، اس کی بیرونی خفیہ ایجنسی موساد اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے تمام وسائل کے باوجود یہ حیران کن ہے کہ کسی کو بھی اس حملے کی توقع تک نہ تھی، اور اگر تھی بھی تو وہ اس کو مؤثر انداز میں روکنے میں ناکام رہے۔ اسرائیل کے پاس پورے مشرق وسطیٰ کی سب سے زیادہ وسائل والی اور وسیع انٹیلیجنس سروس ہے۔ ان کے مخبر اور ایجنٹ فلسطین، لبنان، شام اور دیگر ممالک میں بھی موجود ہیں۔ غزہ اور اسرائیل کے درمیان سرحدی باڑ کے ساتھ ساتھ کیمرے اور گراؤنڈ موشن سینسرز بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج باقاعدگی سے گشت بھی کرتی ہے۔ خاردار تاروں کی باڑ کو کسی بھی قسم کی دراندازی کو روکنے کے لیے ایک سمارٹ بیریئر سمجھا جاتا رہا ہے، تاہم اس حملے کے دوران یہ رکاوٹ بھی کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ اس طرح کا پیچیدہ اور مربوط حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنا، جس میں پہلے راکٹس کو ذخیرہ کیا گیا اور پھر ہزاروں راکٹس فائر کیے گئے اور یہ سب اسرائیلی فورسز کی ناک کے نیچے سے کر گزرنا، اس سے حماس کی لاجواب آپریشنل سیکیورٹی کے لیول کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسرائیلی حکام نے بتایا ہے کہ اس بارے میں وسیع پیمانے پر تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا ہے اور تفتیش کا آغاز ہو گیا ہے، اور ان کے مطابق یہ کئی سالوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ تاہم اس وقت اسرائیل کے سامنے اس سے بھی زیادہ مشکل فیصلے کرنے کا وقت ہے۔ سب سے پہلے تو اسے اپنے جنوبی سرحدوں میں دراندازی کو روکنے کے بارے میں سوچنا ہے اور حماس سے اسرائیلی علاقوں پر حاصل کیا گیا کنٹرول واپس لینا ہے۔ غزہ کو اسرائیل نے محصور کیا ہوا ہے، بجلی، پانی اور خوراک کی ترسیل روک دی ہے، بار بار حملے کیے جا رہے ہیں۔ بات کریں گے غزہ سے، صحافی وفال دینی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وفال دینی، تھینک یو۔ حماس کے حملوں کے جواب میں اسرائیل کی طرف سے سیولینز پر ایئر اسٹرائکس اور بجلی، پانی اور ایندھن کی پابندیوں کے حالات یہاں میڈیا پر بھی رپورٹ ہو رہے ہیں، عوام یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ اب اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں؟ اصل میں یہاں غزہ کی پٹی پر صورتحال بہت ہی خراب اور بھیانک ہے۔ یہاں پر جنگی جرائم کیے جا رہے ہیں اور بین الاقوامی برادری ان پر خاموش بیٹھی ہے۔ ہمیں دن میں 3 گھنٹے سے بھی کم بجلی مل رہی ہے اور اکثر گھروں میں پانی بھی نہیں ہوتا، اور کیونکہ سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں اسی لیے ایندھن بھی دستیاب نہیں ہے۔ اسرائیلی حملوں میں بہت سی خواتین اور بچے گھروں پر حملوں میں مارے جا چکے ہیں۔ جب لوگوں کے گھروں پر حملے کیے جا رہے ہیں، کیا پناہ لینے کے لیے کوئی جگہ ہے وہاں پر، یا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں وہ پناہ لے سکتے ہیں؟ اصل میں غزہ کی پٹی دنیا کا سب سے زیادہ گنجان آباد علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ہمارے پاس نہ پناہ گاہیں ہیں اور نہ ہی حملوں سے پہلے کوئی سائرن بجائے جاتے ہیں، اور یہاں ہر کوئی میزائلوں اور راکٹس کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ اسرائیلی راکٹس براہ راست گھروں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اکثر ہمارے پاس اچھا انٹرنیٹ کنیکشن بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کہیں بھی بمباری کرے تو بجلی، پانی اور انٹرنیٹ سب منقطع ہو جاتا ہے، اسی لیے یہاں لوگ بہت برے حالات میں ہیں۔ کیا وہاں عوام کو یہ بھی ڈر ہے کہ ان فضائی حملوں کے علاوہ بھی زمینی راستے سے اسرائیلی فوج مداخلت کر سکتے ہیں؟ کیا اس کا بھی خدشہ ہے؟
Yeah, actually, we don't expect. नहीं, ज़मीनी हमले का तो खदशा नहीं, मगर उससे ज़्यादा खतरनाक फ़िज़ाई हमले ही हैं, क्योंकि वो बगैर किसी तफरीक के किसी के भी घर पर हमला आवर हो जाते हैं। इसलिए सूरत हाल बहुत खौफनाक है। और मैं एक बहुत अहम बात बताना चाहूँगी कि गजा की पट्टी में आधी आबादी सिर्फ बच्चों की है, इसलिए जब भी कोई फ़िज़ाई हमला होता है तो सबसे ज़्यादा विक्टिम्स बच्चे ही होते हैं। हालांकि इसराइल मीडिया को ये बताता है कि वो हमास को टारगेट कर रहा है, मगर इन हमलों में सबसे ज़्यादा सिविलियंस और बच्चों की हिलाकतें हुई हैं। हमें लगता है कि दुनिया अगर इसी तरह खामोश रही तो हमारी मुसीबतों में बहुत इजाफा हो जाएगा।